اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائد العارفین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عارفوں کے رہنما، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اولیاء کرام کے متعلق عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولایت کے مقام پر وہ لوگ فائز ہوں گے جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف میں وارد ہوئی ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سلطان الہند بھی جن کا لقب ہے، خواجہ غریب نواز جن کا لقب ہے، ہند الولی جنہیں محبت سے کہا جاتا ہے، بر عظیم میں چشتی سلسلے کے بانی۔ ناظرین مکرم، جنوبی ایشیا جس کو بر صغیر یا بر عظیم بھی کہا جاتا ہے، جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں اور اب جس میں کئی ممالک موجود ہیں، اس میں فروغ اسلام کئی ذریعوں سے ہوا۔ فاتحین کے ذریعے ہوا، محدود طور پر فاتحین کے ساتھ آنے والے کچھ لشکریوں کے ذریعے جو یہاں رہ گئے تھے ان کے توسط سے ہوا۔ ایک فروغ اسلام کی تحریک چلی ان علاقوں میں جو ساحلی پٹی تھی، وہاں مسلمان تاجر آتے جاتے تھے اور ان کے اخلاق اور کردار سے لوگ متاثر ہوتے تھے۔ اور پھر ایک تحریک چلی کہ صوفیاء کرام نے فروغ اسلام کی ذمہ داری اس خطے میں اپنے ذمے لی۔ اتنی پہلی بھی کوششیں ہیں صوفیاء کرام سے پہلے کی، وہ ساری محدود بھی ہیں اور بہت گہری اور دیر پا اثرات ان کے نہیں تھے۔ یقیناً ان کی کوششیں قابل قدر ہیں، قابل تحسین ہیں، قابل ستائش ہیں، لیکن صوفیاء کرام نے اس عظیم مشن کو اپنا منشور بنایا، اپنا دستور العمل بنایا اور باقاعدہ اسی نیت سے تبلیغ اسلام کے لیے اور فروغ اسلام کے لیے اس خطے میں تشریف لائے، جن کے سرخیل حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کشف میں، رؤیا میں، اشارے میں آپ کو ولایت ہند عطا کی گئی تھی۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ خراسان میں پیدا ہونے والا ایک سید زادہ جو نجیب الطرفین سید ہے اور اس نے اسفار کیے ہوئے ہیں اور وہ ایک درویش سے وابستہ ہے جو ان کے پیر و مرشد ہیں، اور پھر اسے بالکل ایک اجنبی سرزمین پر آ جانا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی لاؤ لشکر بھی نہیں ہے اور بہت مال و متاع بھی نہیں ہے، اور وہ ٹھکانہ لگاتا ہے ہندو سلطنت کے مرکز میں تنہا۔ آپ اندازہ فرمائیے، اور پھر وہاں سے وہ فاتح عالم بن کے اٹھتا ہے۔ اس نے دلوں پر فتح جمائی، اس نے دلوں پہ سکہ جمایا۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی ہے وہ فاتح زمانہ۔ تو جو صوفیاء کرام کا طریقہ تبلیغ ہے وہ یہی تھا کہ وہ نہتھے آتے تھے، مگر ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی تھی، اللہ کی توفیق ہوتی تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہوتی تھیں، ان کی اپنا اخلاص نیت ان کے لیے مشعل راہ ہوتا تھا، پھر ان کا حسن عمل اور ان کا جمال کردار وہ زمین فراہم کرتا تھا جس میں ان کا پیغام پھیلتا تھا۔ تو بر عظیم میں جتنے بھی سلاسل صوفیہ آئے ہیں ان میں چشتی سلسلہ طریقت قدیم ترین سلاسل میں سے ہیں۔ اجمیر میں حضرت نے قیام فرمایا، آپ براستہ ملتان اور لاہور اجمیر گئے۔ آپ کا سلسلہ اس اعتبار سے بھی بہت ہی منفرد ہے کہ پہلی بار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی صوفی بزرگ نے بہت سوچ سمجھ کر اپنے خلفاء اور ان کے مراکز بر صغیر کے مختلف مرکزی علاقوں میں قائم کیے، جس سے یوں کہنا چاہیے کہ تبلیغ کا ایک نیٹ ورک قائم ہوا۔ ان لوگوں نے لفظی اور تحریری اور زبانی اور قولی تبلیغ کی بجائے عملی تبلیغ پر زور دیا اور اپنے حسن اخلاق سے لوگوں کو اپنے آپ سے متاثر کیا،
اور وہ مسلمان ہوئے، حلقہ بگوش اسلام ہوئے، رسول کریم کی تعلیمات سے آگاہ ہوئے، اللہ کے احکام سے واقف ہوئے، اور پھر آج تک اس سرزمین پر اسلام کا پودا تناور درخت ہی بنا، اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں، اس کی جڑیں کبھی کمبھلائی نہیں اور انشاءاللہ کبھی کمبھلائیں گی نہیں۔ یہ سارا کریڈٹ ان عظیم صوفیاء کو جاتا ہے جو بے لوث ہستیاں تھیں۔ میں سب سے پہلے درخواست کرتا ہوں محسن عباس صاحب سے کہ وہ محفل کا آغاز ہی منقبت سے کریں، محمد یاسین اجمل چشتی صاحب کا کلام۔ ہو کرم کی نظر چشت کے تاجور، ہو کرم کی نظر چشت کے خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی در خواجہ سبھی کے واسطے ہم نے کھلا دیکھا، در خواجہ سبھی کے واسطے ہم نے کھلا دیکھا، وہاں ہم نے فقیروں کا، وہاں ہم نے فقیروں کا صدا ہوتے بھلا دیکھا، در خواجہ سبھی کے واسطے ہم نے کھلا دیکھا، وہاں وہاں ہم نے فقیروں کا، وہاں ہم نے فقیروں کا صدا ہوتے بھلا دیکھا، در خواجہ مقدر لے گیا جس کو شاہ اجمیر کے در پر، مقدر لے گیا جس کو شاہ اجمیر کے در پر، شاہ اجمیر کا اس نے، شاہ اجمیر کا اس نے وہاں جود و سخا دیکھا، در خواجہ سبھی کے واسطے ہم نے کھلا دیکھا۔ جو ملک تھے جب ان پر آشکارا حق کیا تو نے، جو ملک تھے، جو ملک تھے، جو ملک تھے، جو ملک تھے جب پر آشکارا
के इस दुलारे का अली 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 मौला के प्यारे सैयदा के इस दुलारे का नबी के नूर से अजमल नबी के नूर से अजमल मुनव्वर सिलसिला दिखा दरे ख्वाजा सभी के वास्ते हमने भुला देखा वहाँ हमने फकीरों का वहाँ हमने फकीरों का सदा होते भला देखा दरे ख्वाजा सभी के वास्ते हमने भुला देखा दरे ख्वाजा। जनाब डॉक्टर नूरी साहब, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ का ख़ानदानी पस मंज़र, आपका हसब नसब, कुछ इरशाद फरमाइए। जी डॉक्टर साहब शुक्रिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप माशाअल्लाह इस्म बा मुसम्मा ग़ुलाम मुइनुद्दीन हैं, और मेरा नाम तो ये नहीं है लेकिन मुझे भी उसी सफ़ में शुमार कर लीजिए, और हम उन्हीं से निस्बत रखने वालों में हैं। बेशक। और अक़ीदत का एक सिलसिला है जो हमेशा से जारी व सारी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ आपकी इब्तदाई गुफ्तगू ही से जी रोशनी हासिल करते हुए करूँगा। आपने ख्वाजा साहब के असफ़ार के हवाले से बात की है, और इस ज़मन में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि असल में अगर हम औलिया अल्लाह या सूफ़िया किराम की ज़िंदगियों का मुताला करें जी, तो हम देखते हैं कि शायद ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए हिजरत ज़रूर करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। और हिजरत के जो समरात हैं वो आप जानते हैं कि तारीख़ शाहिद है कि मक्के से मदीना हिजरत करने का जो अमल था उसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया। बेशक। और एक आप यूँ कह लें कि वो ऐसा बाबरकत लम्हा था कि जिसके असरात रहती दुनिया तक हम महसूस करते हैं और करेंगे। तो इसी तरह से सूफिया किराम का भी मामला है। हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज़ सीस्तान में सजज़ के इलाक़े में इनका तवल्लुद हुआ, और कम व बेश 8 साढ़े 800 साल हो चुके हैं। अल्लाह अल्लाह। और देख लीजिए कि उनका तसर्रुफ़ जो है वो उसी तरह से कायम है। और वहाँ से फिर आपने मुख्तलिफ़ सफ़र किए, बगदाद भी गए आप, फिर ये कि हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी के हाथ पर बैत की। फिर आप जैसे आपने इशारा किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जी आपको मामूर किया गया हिंदुस्तान की विलायत के हवाले से। यानी आप अपने पीरो मुर्शिद के साथ, और उसके बाद भी बाज़ शवाहिद मौजूद हैं कि आप अपने मुरीद ख़ास ख्वाजा कुतुबुल अक़ताब जी बख्तियार काकी के साथ भी हज बैतुल्लाह के लिए काबतुल्लाह तशरीफ़ ले गए, और इसी तरह से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दी, और वहाँ भी दोनों मकामात पर आपकी कबूलियत हुई। और आपको मुइनुल हक़ भी शायद इसीलिए कहा जाता है कि आप मुइनुद्दीन भी हैं, दीन की इआनत करने वाले भी हैं, और मुइनुल हक़ भी हैं। अल्लाह ताला का जो पैगाम है जो अंबिया के तवस्सुत से और उसके बाद फिर औलिया किराम के तवस्सुत से इंसानों तक पहुँचा। हुज़ूर मुइनुल हक़ इसलिए भी जचता है ना जी कि आप
نظامیوں اور صابریوں کے بھی پیشوا ہیں، بالکل اس لیے معین الحق ہو گئے۔ بجا فرمایا آپ نے، تو آپ معین الحق ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہندوستان کی ولایت عطا کی۔ مجھے اپنا ایک نعت کا شعر یاد آ رہا ہے آپ کی اجازت سے، کہ ان کے سائے میں ہوں نوری کہ شہ بطھا کو، ہند سے جن کے سبب ٹھنڈی ہوائیں آئیں۔ اللہ اکبر، اللہ تو حدیث میں آتا ہے کہ ہندوستان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھنڈی ہوا محسوس کی۔ سبحان اللہ، تو سبحان میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ٹھنڈی ہوا ایسی ہی جو اکابر شخصیات ہیں ان کے توسط سے ہے، اور خاص طور سے خواجہ اجمیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی جو غریب نواز ہیں، تو ان کے توسط سے یہ چیز جو ہے یہ ہمیں حاصل ہوئی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے توسط سے پہنچتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، ناظرین سے میں مخاطب ہوں، کہ یہ بزرگ ہستیاں جو ہیں یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک لے جاتی ہیں۔ سفر پہ نکلیں اگر ہم براستہ اجمیر، سفر پہ نکلیں اگر ہم براستہ اجمیر، پلک جھپکتے ہی طیبہ کی راہ مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اصل ہماری نسبت ہے۔ بے شک۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں اس بارگاہ تک لے کے جاتی ہیں، اور اس بارگاہ تک اگر ہم پہنچتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے انسانوں سے، اس کو پورا کرنے کا ہم ذریعہ بنتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ محسن عباس صاحب ایک منقبت عطا فرمائیے۔ صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کا کلام بہت ہی پرلطف، کتنی عمدہ گفتگو جاری ہے، ایک فیض کی اور نور کی فضا محسوس ہو رہی ہے، ارشاد فرمائیے۔ جہاں غریب نواز، خواجہ خواجائے خواجہ غریب نواز، خواجائے خواجہ غریب نواز، رہنمائی جہاں غریب نواز، خواجہ غریب نواز، رہنمائی جہاں غریب نواز۔ دھوپ غم کی یہ کیوں جلائے گی، دھوپ غم کی یہ کیوں جلائے گی، اپنا ہے صاحباں غریب نواز، اپنا ہے صاحباں غریب نواز، خواجہ غریب نواز۔ فیض کے گنج لے کے داتا سے، فیض کے گنج لے کے داتا سے، بھرتے ہیں جھولیاں غریب نواز، بھرتے ہیں جھولیاں غریب نواز، خواجہ غریب نواز۔
نائب مصطفیٰ ہے یہ ساجد نائب مصطفیٰ ہے یہ ساجد ہدیے ہاں غریب نواز ہدیے ہمرے ہاں غریب نواز خدائے خواجہ غریب نواز رہنمائی جہاں غریب نواز خدائے خواجہ ڈاکٹر نوری صاحب، حضرت کے ابتدائی احوال، آپ کے والدین کریمین، بیعت، طلب طریقت، پیر و مرشد، آپ کچھ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ شخصیت کی تعمیر میں زہد و ورع کی بہت اہمیت ہے، بے شک، لیکن نسبی معاملات بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اگر ہم خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو دیکھیں تو ان کے والد گرامی جو ہیں خواجہ غیاث الدین حسن، جی، اور اسی طرح سے ان کی والدہ محترمہ جو ہیں ام الورا ماہ نور، سبحان اللہ، انہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں شخصیات جو ہیں یہ سید ہیں۔ جی، نجیب الطرفین آپ نے اشارہ بھی کیا آغاز میں۔ تو آپ والد گرامی کی طرف سے حسینی سید ہیں، سبحان اللہ، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں، اور والدہ ہی کی طرف سے آپ کا تعلق جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سے بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ جڑتا ہے۔ مطلب بعض مقامات پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ان کے خالہ زاد ہیں، جی، بعض مقامات پہ دور سے ماموزاد بھی لکھا گیا ہے۔ تو روایات کچھ بھی ہوں، بہرحال یہ ہے کہ ان کا ایک تعلق جو ہے وہ خواجہ غریب نواز کا غوث پاک سے بھی بے شک ہے۔ بے شک، روحانی تعلق تو ہے ہی ہے، لیکن نسبی حوالے سے بھی ایک تعلق ان کا ہے۔ تو اس نسبی حوالے کی بھی بہت اہمیت ہے آپ کی ذات کی تعمیر میں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے والد گرامی ہی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، یعنی قرآن و حدیث کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے آپ کی ابتدائی تعلیم جو ہے والد گرامی سے ہوئی، ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے حفظ قرآن بھی کیا۔ اور ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ صوفیاء کرام بالعموم علم سے دلچسپی نہیں رکھتے، عالم نہیں ہوتے یا تارک شریعت ہوتے ہیں، یہیں آپ ذرا اس پر بھی وضاحت فرما دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ غلط فہمیاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھیلائی گئی ہیں۔ صوفیاء کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو وہ جتنے بھی متداول علوم ہوتے تھے ان میں وہ پوری طرح سے ماہر، سبحان اللہ، تبحر، پورا تبحر علمی جو ہے وہ انہیں حاصل ہوتا تھا۔ تو خواجہ غریب نواز کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ جتنے بھی متداول علوم تھے، خاص طور سے دین سے متعلق جو بھی علوم تھے، ان پر وہ پوری طرح سے حاوی تھے۔ اور اضافی طور پر آپ نے کچھ زبانیں سیکھی، زبانیں بھی سیکھی تھیں آپ نے، ظاہر ہے کہ آپ کو بہت سی زبانوں پہ بھی عبور تھا، اور جب آپ وارد ہندوستان ہوئے تو یہاں کی زبان جو ہے اس پر بھی آپ پوری طرح سے حاوی ہو گئے تھے۔ تو قرآن پاک کا حفظ کرنا یہ بھی ان کی زندگی کا ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ پھر والد گرامی کا انتقال تو چھوٹی عمر میں ہو گیا، ان کی چھوٹی عمر تھی، ابھی غالباً 15 سال بیان کی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر انہیں جو وراثت میں جو چیزیں ملیں، جن میں ایک چکی بیان کی جاتی ہے اور ایک باغ، پھر آپ نے ایک بزرگ کے ایما پر یا ان کی تربیت کے باعث اس کو بیچ کر
تو وہ غربا میں تقسیم کر دیا. اللہ اکبر. یعنی غریب نوازی جو ہے وہ ان میں آغاز ہی سے ان کی طبیعت کا حصہ ہے ہمیشہ سے. یعنی یہ صرف نام کی حد تک ہم انہیں غریب نواز نہیں سمجھتے. مسکینوں کو، غریبوں کو کھلانا پلانا نوازنا یہ اس پورے خاندان کا اور جو ان کا یعنی سلسلہ ہے اس میں بھی یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے. تیرے کرم کا تسلسل ہے بختیار و فرید، نظام ہوں کہ ہوں صابر کیا غریب نواز. سبحان اللہ. سب کے سب غریب نواز ہیں. واہ واہ واہ. اور یہ غریب نوازی جو ہے یہ خواجہ صاحب ہی کی طرف سے انہیں ملی ہے. اور ایک شعر مجھے اور یاد آ رہا ہے آپ کی اجازت سے. خدا کا شکر جی کہ حاصل عجب توازن ہے. واہ. خدا کا شکر کہ حاصل عجب توازن ہے. میں ہوں غریب میرا آسرا غریب نواز. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا تو یہ ایک توازن اللہ نے رکھا ہوا ہے. ہم اگر غریب ہیں تو ہماری نسبت اس غریب نواز ہستی سے ہے جس کا پورا سلسلہ ہی غریب نوازوں کا سلسلہ ہے. اور یہ آگے تک جہاں تک بھی چشتیہ سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے غریب نوازی کی صفت اس میں موجود ہے. یہاں میں ضمناً ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ تمام جو سلاسل ہیں صوفیاء کے ان کی بہت اہمیت ہے اور بلا شبہ علماء نے بھی اپنا کردار ادا کیا اسلام کے پھیلانے میں. لیکن سب سے زیادہ کردار جو ہے وہ صوفیاء عظام کا ہے، اولیاء کرام کا ہے. کیونکہ انہوں نے اپنی شخصیات کو ایسے کردار کے طور پہ پیش کیا کہ جس کو فالو کرتے ہوئے جس کی تقلید کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف آئے. سبحان اللہ. آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہی لوگ ایمان قبول کر لیتے تھے. کیا کہنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس سلسلے کی خاص ہیں. جی ہندوستان کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ تمام سلاسل کی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے. نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، ہر سلسلہ تصوف جو ہے وہ بے پناہ اہمیت کا حامل ہے. لیکن ہندوستان کے لیے جو خاص سلسلہ ہے وہ چشتیہ ہے. واہ. تو اس چشتیہ سلسلے کی شان ہے خواجہ غریب نواز جن کے توسط سے پھر ایمان جو ہے وہ یہاں سبحان اللہ اسلام پھیلا. آخری بات آپ کی اجازت سے کروں گا کہ خواجہ حسن نظامی کی جو کتاب ہے نظامی بنصری، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے اور بھی کئی جگہوں پہ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ کم و بیش 90 لاکھ ہندوؤں کو آپ نے مسلمان کیا. یہ تعداد کم و بیش ہو سکتی ہے لیکن اس سے کم یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنے والے جو کفار یہاں کے تھے وہ انہی کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور اسلام قبول کیا. تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس سلسلے کا اور خاص طور سے اس سلسلے کے جو سرگروہ ہیں ان کا. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.